باپ ایسا دکھاتا ہوں جب وہ رخصت آخر کے لیے آیا ہے نا، ایک لفظ ہمارے کہا جاتا ہے وصیت 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 وصیت۔ آزم اللہ وصیت کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ جو وصیت کرتا ہے نا وہ بستر پہ ہوتا ہے، جس کو وصیت کی جاتی ہے وہ کھڑا رہتا ہے۔ لیکن کربلا میں قانون بدل گیا، حسین کھڑے ہو کے وصیتیں کر رہے ہیں، سید سجاد لیٹ کر وصیتیں سن رہے ہیں۔ اور وصیتوں کا انداز کیا ہے؟ بس ایک وصیت رہ یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بعد میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا، تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمتیں نازل کرے۔ ماشاءاللہ مرحوم کے 4 بیٹے ہیں، اگر کسی بیٹا تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اتنی گزارش کروں گا، باپ تو دنیا سے چلا گیا، بہنوں کا خیال رکھنا۔ جب جب بہنیں تمہارے گھر میں لوٹ کے آئے تو باپ کی کمی کا احساس نہ ہو، اتنا پیار دینا بہنوں کو، کیونکہ رونے والوں بہت کام میں آتی ہیں بہنوں کی دعائیں۔ اگر یقین نہ آئے تو کبھی کربلا کے منظر میں جھانک کے دیکھو، تاریخ کہتی جب کربلا میں محمد بن اشعث بن قیس کا لشکر آیا تو کربلا کی زمین ہلنے لگی۔ صرف کربلا کی زمین نہیں، ایک بہن نے دل گھبرانے لگا، اور ایک بہن نے بھائی کو قریب بٹھا کے کہا بھیا وہاں لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، کیا کوئی ایسا نہیں جو ہماری مدد کے لیے آ جائے؟ حسین نے سر سے امامہ اتار کے زمین پہ بھیجا، ایک فکرہ کہا اے میری ماں جائی، نانا کے جانے کے بعد کوئی اماں کو پرسہ دینے نہ آیا۔ اماں دربار میں کھڑی رہی، اماں کو جھوٹا کہا گیا، بابا کہا چھینا گیا، بھیا کے جسم ناظرین پر تیروں کی بارش ہوئی۔ اے بہن اب آپ ہی بتاؤ، ایسے غربت کے عالم میں حسین بلائے تو کس کو بلائے؟ اے رونے والوں، اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے۔ جو نہیں رو رہے نا میرے ہاتھ جڑے ہیں، اے اعظم گڑھ کے مومنین، تم سے میری گزارش ہے بھائی، پلیز تم سے میری گزارش ہے، اگر تمہاری بہنیں تم سے ناراض ہیں تو اپنی بہنوں کو منا دو۔ اللہ نے ان بہنوں کا دل بڑا کمزور بنایا ہے، ہاں یہ زبان کی سخت ہوتی ہے، کچھ بھی کہہ دیتی ہے، لیکن بھائی کو کہنے کے بعد بہت دیر پچھتاتی ہے بہن، کہیں میرا بھائی برا نہ مان گیا ہو۔ اللہ نے بڑا کمزور دل بنایا ان بہنوں کا، یہ بہنیں بھائی کا شکوہ تو برداشت کر لیتی ہے، غم برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ یہی کربلا میں ہوا، حسین نے کہا بہن اب آپ ہی بتاؤ، ایسے غربت کے عالم میں حسین بلائے تو کس کو بلائے؟ رونے والوں، شرم و حیا کی مالکہ زینب عالیہ نے سر کو جھکایا، ایک فکرہ کا بھیا میں ایک ایسے کو جانتی ہوں، اگر بلاؤ گے تو منع نہیں کرے گا۔ کہا بہن کس کو بلاؤ؟ کہا بھیا حبیب کو بلا لے۔ جزاک اللہ، اللہ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، جزاک اللہ۔ اللہ جانے جو نہیں رو رہا ہے وہ کیوں نہیں رو رہا ہے، نہ مصائب امیر بن کے نہ سنا کریں، جنہیں رونا نہ آ رہا سروں کو جھکا دو، بس رونے والوں چند فکرے مصائب کے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے بس قیامت کے فکر امام حسین نے خط لکھا، اب جو لوگ کربلا زیارت کر کے آ چکے ہیں وہ مجھے معاف کریں گے، کیونکہ ایک منظر تمہاری نگاہوں کے سامنے آنے والا ہے۔ حسین نے خط لکھا، اے رجل فقیر، اے میرے بچپن کے دوست، اے حبیب ابن مظاہر، میں 2 محرم کو وارد کربلا ہو چکا، میں درگاہ آدم میں گر چکا ہوں۔ اے حبیب اگر میری مدد کو آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ اے رونے والوں قیامت ہو گئی۔ حسین نے آخر میں ایک فکرہ لکھا، حبیب آنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ حسین اکیلا نہیں آیا، ارے سید زادیہ
جزاک اللہ جزاک اللہ. حبیب سید ساتھ بھی ساتھ میں آئی ہیں. جزاک اللہ. سارے مسائل میں نے چھوڑے, مجھے ایک فکرہ مسائل کا پڑھنا ہے. مجھے بتانا ہے مرحوم اسرار الحسن صاحب کے بیٹے کتنے امیر ہیں اور حسین کا بیٹا کتنا غریب ہو گیا. ایک روایت تمت الساقبہ سے مجلس تمام ہو جائے گی. تاریخ کہتی ہے خط چلا, سارے مسائل سنے ہوئے, سارے مسائل چھوڑے, خط چلا, تک کل باب ہوا. جب قاصد پہنچا, تاریخ کہتی ہے اس وقت حبیب دسترخوان پہ بیٹھے تھے. جزاک اللہ جزاک اللہ. حبیب نے جیسے ہی پہلا لقمہ کھایا, ابھی آپ بھی نظر امام کھاؤ گے نا, ہاں نظر امام کھاؤ گے نا, یہ فکرہ تمہیں بہت یاد آئے گا. جب پہلا لقمہ کھانے کا کھاؤ تو ایک بار ہائے حسین کہہ لینا. حبیب نے جیسے لقمہ حلق میں رکھا, لقمہ حلق گیر ہوا, لقمہ حلق میں پھنسا. حبیب زوجہ سے کہتا ہے لگتا ہے کوئی بھوکا یاد کر رہا ہے. اے رونے والوں, زوجہ نے پانی کا کوزہ اٹھا کے دیا, کوزہ چھوٹ کے زمین پہ گرا. حبیب کہتا ہے میں سمجھ گیا یاد کرنے والا صرف بھوکا نہیں ہے, پیاسا بھی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بچہ فکر مسائل کے معاف کریے, اکثر لوگ نہیں رو رہے, آپ نہیں رو رہے, میں نہیں پڑھتا مسائل. آپ کو رونا نہیں آتا, میں اس کے آگے مسائل پڑھ بھی نہیں سکتا. سارے مسائل چھوڑو. حبیب نے خط کو لیا, خط پہنچ گیا, خط کو لیا, آنکھوں سے لگایا, سینے سے لگایا. حبیب کربلا ہے, شہزادی نے سلام بھیجا, سلام کا پہنچنا تھا. حبیب نے امامہ اتار کے پھینکا. یہ وقت آ گیا کنیز کے بیٹے کو زہرا کی بیٹی سلام کرے. بس اربا کہتا, بس ایک روایت سن لیں. میں دعا کر رہا ہوں پروردگار جن کے ماں باپ بیمار ہیں شفا کاملہ واجلہ عنایت فرمانا. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے انہیں جوال اہل بیت میں اعلیٰ جگہ دینا. اے رونے والوں, رونے میں حیا نہ کرو, اور رو رہے ہو اپنے چہرے کی پرواہ نہ کرو, کیونکہ تمہارے بگڑے ہوئے چہرے زہرا کو بہت اچھے لگتے ہیں. اور جب بھی رویا کرو بلند آواز سے رویا کرو, کیونکہ جب تم بلند آواز سے روتے ہو نا, ہمارا چھٹا امام مصلی پہ دعائیں دیتا ہے پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائبوں پہ بلند ہوتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. صاحب تمت الساقبہ لکھتے ہیں بس آخری 1.5 یا 2 منٹ انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیں گے. صف نماز لگی, یزیدی لشکر میں سے کسی نے کہا اے نبی کے نماز سے تیری نماز قبول نہیں ہونے والی. حبیب صف نماز سے باہر نکلے, خدمت حسین میں آئے, کہا آقا یہ غلام تیری نماز میں قربان. یہ کہہ کے حملہ کیا ملعون ہو, تمہاری نماز تو قبول ہو جائے, نبی کے نواسے کی نماز قبول نہ ہو. حبیب لڑے, شہید ہو گئے, مجلس تمام ہوئی. صاحب تمت الساقبہ لکھتے ہیں جب 14 محرم آئی, اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں آیا. بازار کا منظر یہ ہے, بے تجابہ اونٹوں پر بے ردا سیدانیاں, ہاتھ پسے گردن بندے ہیں. تمہیں نہیں آتا رونا, تمہارا کلیجہ نہیں پھٹا آزمن والو. جو نہیں رو رہے میرے سوال کا جواب دو گے. میں بہت تھکا ہوں, اس کے آگے میرے کلیجے میں طاقت نہیں پڑنے کی. جو نہیں رو رہے میرے سوال کا جواب دے دو. تم اپنی ماں بہن زوجہ بیٹی کو بازار لے کے جاتے ہو نا, اگر بازار میں بھیڑ بہت زیادہ ہو, مجمع بہت زیادہ ہو, کتنا خیال کرتے ہو کوئی میری بہن کے پاس میں کھڑا نہ ہونے پائے, کوئی میری زوجہ کے پاس میں کھڑا نہ ہونے پائے, کوئی قریب سے گزرنے نہ پائے. اب بھی نہ رو گے تو کب رو گے؟ اس سے بڑا منظر کیا پڑا جائے. ارے تماشائیوں کا ہجوم بے تجابہ اونٹوں پر بے ردا سیدانیاں, ہاتھ پسے گردن سید سجاد.
अब्दुल्ला मुझे बताना मरहूम का बेटा कितना हुआ, हुसैन का बेटा कितना गरीब। आखिरी जुमला एक मरतबा है कर लेना। साहिब तवज्जुह साकिबा लिखते हैं, इसी मजमे में हबीब का बेटा भी खड़ा हुआ था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हबीब का बेटा एक एक सर को देखता जाता है। देखते देखते हबीब के बेटे की निगाह बाप के सर पे पड़ी। हबीब के बेटे ने बाप के सर को बचाया, तोड़ा, घर पे आया, तलवार को उठाया, दोस्तों को बुलाया। बुलाने के बाद जिस नेज़े पर हबीब का सर था, मिलके हमला किया, नेज़े को छीना। आखिरी जुमला, नेज़े को छीनने के बाद नेज़े से सर को अलग किया। सर अलग करने के बाद खून को साफ किया। हबीब के सर को सीने से लगाया। एक फिक्रा कहा, जिसका जवान बेटा जिंदा हो। जो समझ गया वो रोने, बस ये सलाम हो गई। जिसका जवान बेटा जिंदा हो, उसके बाप का सर नोके नेज़ा पे नहीं होता। अजब नहीं रोने वालों, सैयदे सज्जाद ने जैसे ये फिक्रा सुना, एक चीख मारी, ऐ बाबा मुझे माफ कर दो, मैं तेरा गरीब बेटा, मैं क्या करूं। मेरी फुफिया बेटा, मेरी बहनें बेटा, ऐ बाबा।